آج کا جو پچھلے تقریباً آئی تھنک 40 منٹ سے جو ڈسکشن جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، غلامی کے پرسپیکٹو سے لونڈیوں کے بارے میں قرآن کا پرسپیکٹو کیا ہے، وہ اگین یہ کوئی ایسی باتیں جس طرح باقی ساری باتوں کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم پہلی دفعہ ان موضوعات پر بات کریں گے۔ علیحدہ علیحدہ ان پر ویڈیوز موجود ہے، غالب کے چینل کے اوپر بھی اور ادھر حاجی بھائی کے چینل کے اوپر بھی، لیکن چونکہ یہ ہمارے اتنے ہر دل عزیز کالر ہیں تو خاص آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر زین العابدین، ہم یہ ساری باتیں اثر نو اسکریچ سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرے خیال سے اس معاملے میں قرآن کا جو ریفرنس پوائنٹ ہے اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے، اور باتیں تو بڑی کلیئر ہیں، اور قرآن کے اندر جو مقامات ہیں جہاں پر لونڈیوں کا اور غلامی کا جو بھی معاملات ہیں ان کا ذکر آیا، ان آیات پر غور کیا جانا چاہیے، ان کو پڑھنے کے بعد یہ ساری میری مومنین سے اور ریلیجس لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کم سے کم قرآن میں جو ذکر ہے اس کو ایبزارب ضرور کریں کہ کس انداز میں کیا گفتگو کیا ہوئی ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی تھی کانٹریکٹ کی۔ دیکھیں، جس کانٹریکٹ کا قرآن میں ذکر ہے وہ غلامی کا یا لونڈی کا کانٹریکٹ نہیں ہے۔ جس دوران اس نے لونڈی رہنا ہے وہ کسی کانٹریکٹ کے تحت نہیں ہے۔ اس بات کو لیٹ دس بی ویری کلیئر، وہ جو مکاتبت جو کانٹریکٹ ہے وہ غلامی سے ایگزٹ اسٹریٹجی ہے کے لیے کانٹریکٹ ہے، وہ جو اس نے اپنی قیمت ادا کرنی ہے۔ جب اس کو غلام یا لونڈی بنایا جا رہا ہے، اور ہم ان آیات کی طرف بھی توجہ دلائیں گے کیونکہ وہ ایسی آیات نہیں ہیں جن کو کوئی منسوخ کر دیا گیا یا کوئی وہ ایبروگیٹ ہو چکی ہوئی ہیں، وہ ڈیفینیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں کیسے مومنین کو بیہیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں۔ ان آیات کی طرف ہم توجہ دلائیں گے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو لونڈی ہے فار انسٹنس جو جنگ میں کیپچر ہو رہی ہے، جس کے باپ، بھائی یا بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، لونڈی وہ ہے جو اب محکوم ہے، اور وہ جو ایڈورسری کوئی میل ہے، چاہے وہ اخلاق کے تمام تر مدارجات کے اوپر آپ اس کو اس کے پیڈسٹل پر بٹھا دیں، وہ اس کا ایڈورسری جو فوج تھی اس نے اس کے باپ، بھائی، بیٹے کسی کو مارا ہے، اب وہ محکوم ہے، کیپچر ہوئی ہے، اب وہ اس کے ساتھ لونڈی کے طور پر ہے، اور اس کے ساتھ اس کو سیکچول تعلقات رکھنے کی اجازت موجود ہے قرآن میں اس شخص کو جس کی فوج نے اس کے بھائی، بیٹے اور باپ کو مارا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کنسنٹ کا لیول کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کرنے کے لیے کوئی کانٹریکٹ درکار نہیں ہے۔ کانٹریکٹ والی بات میں بعد میں کروں گا کہ قرآن کانٹریکٹ کی کہاں بات کرتا ہے۔ لیٹ دس بی ویری کلیئر، یہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہو رہا، اور اس کو لائکن کر دینا ایک پینٹ برش سے کہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ایک جو کمیٹڈ ریلیشن شپ ہے، جو بڑے بڑے لمبے بھی ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، لیو ان ریلیشن شپ ہوتے ہیں جس میں دونوں کی کنسنٹ ہوتی ہے، یہ کیسے آپ ان دو چیزوں کو ایک جگہ رکھ سکتے ہیں؟ اس کے کسی بھائی، باپ، بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، اب وہ محکوم عورت ہے، اس کو اپوزٹ فوج کے دستے کے کسی شخص نے اپنے پاس لونڈی رکھا ہے، اور اب وہ اس کے ساتھ سیکس کرنے کا مختار ہے قرآن کے مطابق، ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھیں، اور کانٹریکٹ والی بات ہم آپ کو آیات بھی دکھائیں گے، ہم کئی دفعہ پہلے بھی دکھا چکے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے آیات پر غور و فکر کرنا ہے، مومو لے بھی آئیں گی، ہم پہلے سورہ مومنون کی آیات دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی، جو 23 کی 5ویں 6 آیت ہے، سورہ نمبر 23 کی، اور ہاں جی 24 کی، جو 24 سورہ کی جو آیت نمبر 33 ہے وہ مکاتبت کی آیت ہے۔ یاد رہے کہ جو مکاتبت کی آیت ہے وہ جو آپ کے اپولوجسٹ ہیں، غامدی صاحب ان میں سر فہرست ہے، وہ اس کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر، قرآن کے ٹرمپ کارڈ کے طور پر ایڈورٹائز کرتے ہیں۔ ہم اس پر پہلے بھی بات کر چکے کہ دیکھیے کیسے غلامی سے آزادی کا راستہ کا بھی جو مندرجات ہیں وہ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ غامدی صاحب کے الفاظ کو میں لٹرلی وربیٹم کوٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہاں پر غلاموں کے ہاتھ آزادی کا پروانہ تھما دیا ہے قرآن نے، غامدی صاحب کے الفاظ ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کو بھی ڈیکنسٹرکٹ کروں گا، کئی دفعہ پہلے کر چکے ہیں کہ کیا ہے وہ آزادی کا پروانہ، اس کی حیثیت کیا ہے، جب آپ سورہ نور کی آیت نمبر 33 کا
دیانتداری کے لینس سے جب آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی کھوکھلی سٹیٹمنٹ ہے غامدی صاحب کی کہ وہ آزادی کا پروانہ ان کے ہاتھ تھما دیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ایز اے لانڈی اس نے انڈکٹ ہونا ہے وہ کسی کانٹریکٹ کے تحت نہیں ہے. وہ مطلب یہ پتہ نہیں کہاں سے دو چیزوں کو مکس کیا گیا. میں نے ارلی پارٹ آف دی کانورسیشن میں یہ بات سنی، اس وجہ سے مجھے لگا کہ شاید اس پر کلیریفائی کیا جانا چاہیے. تو مومو اگر آپ چاہیں تو آپ سورہ مومنون المشہور 23 صورت ہے، 23ویں صورت ہے، 5ویں اور اس 6ٹی، اس کی 5ویں، اور ہمیشہ ہم اس کا پیچھے سے پڑھتے ہیں تو چونکہ 5ویں ہے تو ہم پہلی سے بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اچھا ٹھیک، پتہ لگے کہ بات کیا ہو رہی ہے. سورہ مومنون کے اندر مومنون کی کیریکٹرسٹک بتائے جا رہے ہیں، ڈیفینیشنز بتائی جا رہی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی آنے والے وقت میں منسوخ ہو گئی ہیں یہ باتیں، یہ مومنین کے ڈیفائننگ کیریکٹرسٹکس سورہ مومنون بیان کر رہی ہے کہ مومن وہ ہے جو یہ کرتا ہے، مومن وہ ہے جو ایسا کرتا ہے. یہ ان کی ڈیفینیشنز بتائی جا رہی ہیں. تو 23 کی آیت 1 سے سٹارٹ کر دیں. جی اس کو بڑا کر دیتی ہوں. ہاں جی، تھوڑا اس کو بڑا کریں. جی جی جی. تو ہم ہمیشہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی بے شک جو یعنی قد افلح المومنون کے بے شک یقیناً جو ہے ایمان والے جو ہے وہ فلاح پا گئے. آگے سے اچھا ٹھیک ہو گئی جی. وہ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنین وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی نماز جو ہے وہ خشوع و خضوع سے کیا کہتے ہیں، خاشعون خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں. پھر والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اب دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لغویات سے دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد یہ جو دو آیات ہیں یہاں پر ڈیفینیشنز بتائی جا رہی ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ما سوائے کس کے، الا، اس کو اکٹھا پڑھنا ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. یعنی سوائے، مومن وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور وہ لونڈیاں جو ان کی رائٹ ہینڈ کی پوزیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک بات ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جو آپ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ وہ 1400 سال پہلے کیا ہو رہا تھا، اس وقت تو میں بھی موجود نہیں تھا، آپ بھی موجود نہیں. یہ کانوں کو بڑی بھلی لگتی ہے ایگنوسٹسزم اباؤٹ سم تھنگ جو ہے اس کو انکریج کرنے میں کہ یہ چیزوں کے بارے میں تو جانا ہی نہیں جا سکتا، اور ڈاؤٹ کریٹ کرنا بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو، قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی انسانوں کی پیداوار ہے، لیکن اگر آپ اس کو سم ڈیفینیٹو اتھارٹیٹو ڈاکیومنٹ کے طور پہ مانتے ہیں تو قطع نظر اس سے کہ ایکچولی 1400 سال پہلے کیا ہو رہا تھا، زیادہ امپورٹنٹ وہی ہے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ بھی جی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ مومنین آج کل کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مومنین آج کل لونڈیاں نہیں بنا رہے، اچھی بات ہے نہیں بنا رہے، لیکن وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن جو ڈاکیومنٹ ہے وہ کیا کیا کہتے ہیں، سینکشن کر رہا چیزوں کو. قرآن از ویری کلیئر، اس میں کوئی ویگنس نہیں ہے. یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. یہ وہ کیٹیگریز ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کریں تو چلے گا. یعنی کوئی مسئلہ نہیں. اگر اب پہلی بات، دوسری بات یہ کہ جو لوگ آپ نے یہ شاید نہیں کہا، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو ہم ہر دفعہ ایڈریس کرتے ہیں کہ لونڈی کے ساتھ کسی قسم کا کانٹریکٹ یا جس کو فارمل ڈاکیومنٹیشن ہے کسی ایگریمنٹ کی، وہ ہو جائے اس کے بعد، جس کو آپ آج کل کے الفاظ میں جسے نکاح کہتے ہیں، نکاح کے لفظی معنی کی طرف میں نہیں جا رہا، لیکن آج کل کے استعمال میں جس کو آپ نکاح کہہ رہے ہیں، وہ اگر کانٹریکٹ ہو جائے
تو پھر تو وہ ازواج کی کیٹیگری میں شامل ہوگی نا، کیونکہ اس کے ساتھ تو نکاح ہو گیا. دا فیکٹ کہ ازواج ایک علیحدہ کیٹیگری کے طور پر قرآن مینشن کر رہا ہے اور ما ملکت ایمانہم علیحدہ کیٹیگری کے کہ مد میں بات کر رہا ہے، لہٰذا یہ بات تو بالکل یہاں سے بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی وہ والا کانٹریکٹ نہیں ہے جو کہ ازواج کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا Hmm. ایک بات رہی. دوسری بات، یہاں پر مومنون کا جو ذکر آ رہا ہے، یہ مومنون جو ہے یہ آپ نے کہا کہ جی قرآن تو انسانوں کو ایڈریس کر رہا ہے، وہ کوئی مردوں کو تو ایڈریس نہیں کر رہا، وہ تو عورتوں اور مرد دونوں برابر ہیں. اچھا، تو پھر یہ جو مومنون ہیں ان میں مومنائیں بھی شامل ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مومنہ کسی اپوزٹ فوج کے مرد کو غلام بناتی ہے تو یہ بات اس پر لاگو ہو جاتی ہے، اگر آپ اس طریقے سے اینالائز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پھر اس کو آپ ایسے پڑھیں گے، بجز اپنے شوہروں کے اور ملکیت کے غلاموں کے، غلام کہ وہ عورت جو ہے فزیکل ریلیشن شپ بنا سکتی ہے، مومنہ عورت اپنے شوہروں کے ساتھ یا غلاموں کے ساتھ. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مومنون میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، یہ اٹ از ویری کلیئر فرام دا کانٹیکسٹ کہ مومنون میں ایڈریسیز جو ہے وہ مرد ہی ہے. ٹھیک ہے، اٹ از ویری کلیئر. میں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہ رہا کہ قرآن ریورس کیا کہتے ہیں امپلائی کر رہا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ گمان گزرنے لگتا ہے کہ جیسے مومنون میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. آبویسلی کانٹیکس میں آپ دیکھ کے پڑھ کے آ رہے ہیں، آبویسلی اس میں مرد مومن ہی ایڈریس ہو رہی ہیں. ایک تو پہلی بات. دوسری اور مین پوائنٹ یہی ہے کہ کسی قسم کا نکاح یا کانٹریکٹ نہیں ہے، وہ ہے ملک یمین. سب سے بڑا یعنی کہ جو ہلانے والی بات ہے، میں بار بار ریپیٹ کروں، وہ ہے وہ لونڈیاں بنی ہی اس وجہ سے ہیں کہ آپ کی آرمی یا جو بھی آپ کی وہ تھی دستہ تھا آپ کا جن کے درمیان کوئی جنگ ہوئی یا کچھ ہوا، انہوں نے اوور پاور کیا ان کے مردوں کو، کیونکہ آرمی جو لڑنے والے پریڈومیننٹلی اس وقت مرد ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کے مردوں کو اوور پاور کیا، پروبیبلی ختم کر دیا، کل کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی ان کو ان کے حساب سے شہید کر دیا، کیونکہ ہر آرمی اپنے مرے ہوئے فوجی کو تو شہید ہی کہتی ہے. ان کے حساب سے آپ نے ان کو شہید کر دیا. اب وہ جو شہداء کی جو ورثہ ہیں ان کے پرسپیکٹو سے، جو شہداء کی کوئی بیوائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، مائیں ہیں، وہ لونڈی بنی ہیں جن کو آپ کی فوج نے شہید کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب کیا کہتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ سیکچول ریلیشن شپ رکھنے کی اجازت آپ کو مل رہی ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ مطلب ہیومنلی کہ ایک عورت کنسنٹ کے ساتھ اس آرمی کے کسی بھی ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ سیکچول ریلیشن شپ مینٹین کر سکے بائی کنسنٹ، جس نے اس کے باپ بھائی بیٹے کو مارا ہو؟ کیا یہ ہیومنلی پاسبل لگتا ہے؟ لہٰذا دیر از نو کنسنٹ. دیئر فور ہیئر ود آل ڈیو اپالوجیز دس از این انویٹیشن آف ریپ. یہ ریپ کی اجازت دی جا رہی ہے یہاں پر. This is by all definition, from all intents and purposes, this is rape with all due apologies. لیکن میں اور کیسے اس کو انٹرپریٹ کروں؟ وہ خاتون جس کی بھائی بیٹے باپ کو مارا گیا، کیا آپ کو لگتا ہے کبھی کنسنٹ کے ساتھ وہ سیکشل ریلیشن شپ دوسری آرمی کے کسی ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ کرے گی؟ سوچ سکتے ہیں آپ اس کو؟ اچھا، اس کا مطلب ہے لیک آف کنسنٹ از اسٹیبلشڈ اینڈ دس آیت از سیئنگ کہ آپ اس کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں in the absence of consent. So یہ ریپ کو انڈورس کیا جا رہا ہے. Unfortunately this is very sad, very disappointing. However this is the only way one can interpret it. ایک تو اس سائٹ کو رکھیں، اور again all due apologies اگر ان کو برا لگ رہا ہے یہ بات، جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. اچھا، اب 24 کی 33 نکالیں، سورہ نور کی 33 آیت جو کہ غلامی سے آزادی کی طرف کا جو میکنزم بتاتی ہے. غامدی صاحب جس کو بہت ہی ایک تحکمانہ اور یعنی کہ بڑے فخریہ انداز میں پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ پروانہ آزادی تھما رہا ہے قرآن غلاموں کے ہاتھ میں. خیر جی، بات یہ ہے کہ اس کی آپ جو مکاتبت کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں
اردو میں بھی آتا ہے کتابت اور لکھنے کا تعلق، لکھت پڑھت کرنے کا اس سے تعلق ہے کہ ان رائٹنگ لے آؤ، ان باتوں کو ان رائٹنگ لے آؤ. تو اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فقاتلوہم ان علمتم فیہم خیرا. اچھا، اس آیت کے اندر اتنی پرابلمز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ والذین یبتغون الکتاب، وہ غلام جو کہ آپ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرنے کے لیے ارادہ رکھتے ہیں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، یعنی ملک یمین میں سے وہ لوگ جو کہ آپ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ اس کو انگریزی میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اینڈ سچ آف یور سلیوز ایز سیک اے رائٹنگ آف ایمانسیپیشن. ٹھیک ہے، فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. اچھا، مجھے نہیں پتا کہ انگریزی میں یہ کیسے ٹرانسلیٹ کیا ہوگا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ اس کو ویریفائی بھی کر لیجئے گا. لیکن ظاہری بات ہے چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہم اپنے پرسپیکٹو سے کر رہے ہیں اس کو. میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ جا کے اس کا ترجمہ ویریفائی کر لیجئے گا کہ کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کے سامنے اس کو عربی کا ٹرانسلیٹ کرنے لگا ہوں. ذرا جہاں سے میں دیکھتا ہوں آپ دیکھیے کہ فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، آپ ان کے ساتھ یہ مکاتبت کر لیں. فقاتبوہم، آپ ان کے ساتھ کر لیں. ان علمتم فیہم خیرا، اگر آپ جانیں. ان علمتم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک تو اگر آپ کے یعنی کہ آپ کے علم کے مطابق اگر آپ جانیں ان علمتم فیہم کہ ان میں کوئی خیر کا پہلو ہے، فیہم خیرا، ان میں کوئی خیر کا پہلو ہے، یا آپ جس کو اصل میں یہ بھی جو فیصلہ کرنا ہے کہ جی آپ نے ایکسپٹ کرنی ہے ان کی مکاتبت کی ریکویسٹ، یہ تب جب آپ اس کو صحیح طریقے سمجھیں. جو مالک ہے وہ سمجھے کہ میں نے کرنا ہے، اس پہ باؤنڈ نہیں ہو رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر تمہیں لگے کہ ہاں یہ ایک راستہ ہے اچھا کہ جی اس کو نکالا جائے یہاں سے، ابھی میں اس طرف آؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا جو مکاتبت کا جو انسٹیٹیوشن ہے سو کالڈ، جو کہ دوسری جگہوں پر بھی ہے جس کو مینیومیشن کہا جاتا ہے، وہ کتنا سینسٹر اور کتنا ایول انسٹیٹیوشن ہے ان دا نیم آف گیونگ فریڈم ٹو سلیوز. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے سب کچھ کسی میں سے نچوڑ لیا، کسی میل غلام کی عمر کہیں گزر گئی، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا، وہ ایک لائبلٹی ہے، اس کے لیے آزادی کا راستہ تاکہ نیا غلام انڈکٹ کیا جا سکے. دس از واٹ مینیومیشن اینڈ مکاتبت از. اور آپ کو عجیب لگے گا اگر کوئی لونڈی ہے، اگر اس کا کوئی شباب کا زمانہ گزر گیا ہے، اس کو آزاد ہی کرنا ہے تاکہ نئی لونڈی جو ہے اس کو انڈکٹ کیا جا سکے. یہ بہت خوفناک اور خطرناک اور سینسٹر انسٹیٹیوشن ہے مینیومیشن کا، جس کو لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں. خیر، لیکن ہم آگے چلتے ہیں. آگے سنیں، آگے بات ہو رہی ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اللہ نے جو آپ کو مال دیا اس میں سے ان کو دو. اچھا جی، اس جو یہ آیت کا یہ پارٹ ہے اس کو میں اکنالج کرتا ہوں کیونکہ ادھر انہوں نے کہا ہے کہ جی جو آپ کو جو مال دیا اس میں سے کچھ ان کو بھی دو. آگے وَلَا تَكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، ابھی یہاں تک رکھے مو علی البغاء تک، ہاں یہاں وَلَا تَكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور ان پر زور نہ کرو، زبردستی نہ کرو. تو تکرہو کا مطلب ہے زبردستی نہ کرو، فورس نہ کرو. ولا تکرہو فتیاتکم علی البغاء، کہ ان سے پروسٹیٹیوشن کرانے پر زبردستی نہ کرو. اگر ہاں ان اردنا، اب اس کو کنٹینیوٹی میں پڑھیں. ان اردنا تحسن، کہ یعنی اگر وہ اپنے آپ کو پروسٹیٹیوشن میں نہیں ڈالنا چاہتی تو ان سے زبردستی پروسٹیٹیوشن نہ کراؤ. ذرا اس کی انگریزی بھی پڑھ لیں. مجھے نہیں پتا کہ کس کا، کون سے صاحب کا یہ انگریزی ترجمہ ہے، کیونکہ نیچے لکھا ہوا آئے گا کہ کس کا ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے لکھا ہوا یہ فورس ناٹ یور سلیو گرلس ٹو ہولڈ آن دیٹ یو may seek enjoyment of the life of the world. سیدھی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو.
یعنی اگر وہ لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پر زبردستی نہ کرو۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے آگے جو آ رہا ہے، اگین میں پہلے عربی پڑھنا چاہوں گا، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو ان کو فورس کریں گے، اور ان کے فورس کرنے کے بعد، کمال ہے، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، اور جو ان کو فورس کریں گے اور ان کی پھر فورس کیے جانے کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک طرف کہا ہے کہ جی ان کو فورس نہ کرو، پھر یہ بھی کہا ہے ہاں جو فورس کریں گے تو ان کے فورس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر اس چیز کی لونڈیوں بھی، کو ہاں جی آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، وہ آپ لے آئیں، دونوں انگریزی اور اردو دکھا دیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور جو انہیں مجبور کر دے، دیکھیں ویسے یہ بہت صحیح ٹرانسلیشن ہے، جوناگڑی صاحب کی جو ٹرانسلیشن بالکل سپاٹ آن لگ رہی ہے، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخشش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی جو مجبور ان کو کر دے، کس پر مجبور کر دے؟ بھئی پیچھے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، بھئی ظاہری بات ہے پروسٹیٹیوشن پر مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد، وہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے بعد جب ہو گیا ہے تو ہاں اس کے بعد وہ مہربانی اور بخشنے والا، کس کو بخشنے والا ہے؟ وہ لونڈیوں کو بخشنے والا ہے یا جس نے مجبور کرا؟ بھئی گناہ تو جو بھی ہوا ہے، جو غلط کام ہوا ہے، وہ تو مجبور کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومنون میں سے جو زبردستی پروسٹیٹیوشن کرائے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں معاف کرنے والا ہے۔ ہاؤ ایلس آر یو گوئنگ ٹو انٹرپریٹ دس؟ مجھے پتا ہے کہ اپولوجسٹ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ جو انہیں مجبور کر دے، کس کو معاف کیا جائے؟ جو مجبور کر رہا تھا اس کی معافی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو لہذا جو اگر کوئی پلٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کو، اب میرا نہیں خیال کہ وہ کامیاب کوشش ہے۔ سر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چلیں مکاتبت ایک رستہ ہے کہ جی آپ مجھے قسط وار اپنی کوئی پیمنٹ ادا کریں، اور یہاں پر یہ بھی ایک امپلائیڈ میننگ ہے، حاجی بھائی اس پر اکثر روشنی ڈالتے ہیں کہ وہ جو مکاتبت کے جو اس نے آپ کو پیسے لا کے دینے ہیں، وہ پروسٹیٹیوشن کے ذریعے کما کر آپ کو کیا کہتے ہیں اپنی قیمت ری پے کرے گی، وہ جو لانڈی ہے۔ اس سر کانٹیکسٹ مجھے میں جو ساری بات جو 30 ہو رہی ہے، سیکنڈ میں آپ کو 30 سیکنڈ نہیں 130 سیکنڈ آپ کو دیے جائیں گے۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ پورا موقع دیا جائے گا آپ کو۔ اچھا، لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ اس بات کو سمجھیں، کئی قسم کے علماء پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ علماء ہے جو کہ کہتے ہیں کہ غلامی اور لونڈی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آج بھی وہ ہو تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، اور آج بھی ہوگا، اور اس کو پورے طریقے سے ان ایمبیگوسلی قرآن میں غلط اس وجہ سے نہیں ڈکلیئر کیا گیا کیونکہ اس نے فیوچر میں بھی استعمال ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء آپ کو ایسے ملیں گے۔ پھر کچھ علماء آپ کو ایسے ہیں، غامدی صاحب جیسے، وہ جو کہتے ہیں نہیں وہ کسی زمانے میں تھی، قرآن نے حتمی طور پر غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ راتوں رات ہو نہیں سکتی تھی، یہ ایک طریقہ تھا اس وقت کا، کیونکہ راتوں رات ہو نہیں سکتی تھی، اس وجہ سے آپ کو غلامی سے بتدریج نجات پانے کا قرآن آپ کو میکنزم بتا رہا ہے، اور وہ میکنزم مکاتبت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غامدی صاحب کا ٹائپ کے جو علماء ہیں ان کا نظریہ ہے۔ اب مسئلہ اس ساری چیز میں کیا ہے؟ مجھے ابھی 3-4-5 منٹ لگ جائیں گے بات کو سمیٹنے میں، کیونکہ بات لمبی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو جتنا ٹائم آپ کہیں گے، آپ ہمارے مومو حاجی بھائی اور غالب کی اجازت سے میرے خیال سے ہم آپ کو دیں گے وہ ٹائم۔ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ صدیوں سے چلتی ہوئی چیز آ رہی تھی اور اس کو راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن دیکھیے جو پرنسپل بتانا ہے، جو کہ قرآن ایک کہتے ہیں جی آخری پیغام ہے، اس کے بعد گاڈ کی طرف سے اس سٹوری کے مطابق مزید پیغامات اس طریقے سے وہی کا سلسلہ بند ہو جانا ہے، تو دس از فائنل لاسٹ اینڈ فائنل میسج۔ تو جب آپ نے پرنسپل کوڈیفائی کرنا ہے، پرنسپل کا بتانا ایک اور بات ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن چاہے اس پر
200 साल लग जाएं, बतदरीज 50 साल लग जाएं, चाहे 500 साल लग जाए, वो एक उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो टाइम लाइन है वो एक मुख्तलिफ बात है। एज अ कोडिफाइड प्रिंसिपल कुरान इस हतमी तौर पर अनएम्बिगुअसली गुलामी को हराम करार देने से कासिर है सारा कुरान। अगर मैं आप ऐसी कोई आयत जो हो, जो कि ऐसी आयत होनी चाहिए थी कुरान में, कि जिस तरह मैं अक्सर बयान करता हूँ कि गालिब के चैनल के ऊपर भी, कि जिस तरीके से जगह जगह चीजों की हुर्मत और हराम डिक्लेयर करने की चीज आती है, ठीक है जी, क्या कहते हैं वो सूअर के गोश्त को हराम डिक्लेयर किया जाता है, आपके सूद को हराम डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर आप पर ये चीज वाज़ेह कर दी जाती लोगों पर कि ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ए ईमान वालो, इन्नमा हर्रम अलैकुम अबूदियतुन औ मा मलकत अयमानुहुम, कि तुम पर गुलामी जो है वो हराम की जाती है और लौंडियां तुम पर हराम की जाती हैं। इन्नमा हर्रम अलैकुम अबूदियतुन औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहु अमलन कबीहुन कसीरा, और बेशक ये इंसानियत से कबीह, इंतहाई कबीह अमल है। ऐसी आयत आनी चाहिए थी, फइन्नहु अमलुन कबीहुन कसीरा। ऐसी कोई आयत आती तो फिर हम कहते हैं अच्छा अनएम्बिगुअसली उसको डिक्लेयर कर दिया है कि एज अ कोडिफाइड प्रिंसिपल ये इंसानियत सोज अमल है, और ए मोमिनो तुम पर हराम किया जाता है गुलामी को, लॉन्डी को, इन ऑल फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। अच्छा, अब ये सदियों से चलती हुई बात आ रही है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में शायद 2 सदियां लग जाएं, लगा दो 2 सदियां, कोई बात नहीं, लेकिन प्रिंसिपल ये है कोडिफाइड। और ये बात कि जब आप किसी चीज को मना कर रहे होते हैं या हराम करार दे रहे होते हैं, तो आइंदा अगर वो कोई करे तो उसके लिए सजाएं तजवीज दी जाती हैं, उसके लिए ताज़ीरात का बयान आता है। वैसे तो कुरान बहुत सारी चीजों में हुदूद और ताज़ीरात से भरा हुआ है, मगर ये कि वो लोग, अगेन शायद आपने ये नहीं कहा हो, लेकिन अब क्योंकि बात हो रही है, जो गामदी साहब के फॉलोअर्स हैं, जो ये समझते हैं कि जैसे कुरान ने गुलामी को खत्म करने की बात की हुई है। एक तो कुरान में अनएम्बिगुअसली गुलामी को हराम नहीं करार दिया, ठीक है, और ये कि आइंदा अगर कोई गुलामी के फेल में मुलव्विस पाया जाएगा या लौंडियां रखने के फेल में मुलव्विस पाया जाएगा तो उसके लिए क्या सजा होगी। जब किसी चीज को गलत डिक्लेयर किया जाता है, ताज़ीरात उसके बारे में आती हैं क्या, उसकी कुछ सजाएं भी तजवीज दी जाएंगी, उससे भी खाली है कुरान। तो लिहाजा ये बात कहना कि ये चूंकि उस वक्त सदियों से मामला चला आ रहा था, रातों रात ये अबैंडन नहीं किया जा सकता था, इस वजह से कुरान ने ये एक पॉलिटिकली करेक्ट किस्म की मसलहतन ये स्ट्रेटजी ली। मैं तो ये मानने के लिए रेडी हूँ कि वो ये मसलहतन स्ट्रेटजी ले लेता, लेकिन कहता है कि प्रिंसिपल ये है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहे तुम, क्योंकि प्रिंसिपल इस डॉक्टर के मुताबिक प्रिंसिपल गॉड की तरफ से आना है, इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर इंसानों ने करनी है। तो वो प्रिंसिपल का बतदरीज आना जरूरी नहीं है, वो तो आपको बताया जा सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको टाइमलाइन दी जा सकती है, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल अब हमने इतनी बातें कर ली हैं, सॉरी इतना मैंने टाइम लिया, मगर जब भी गुलामी पर और लॉन्डी के मौजू पर बात होती है तो ये जो कुरान के जो बयानात हैं, इनसे आइसोलेशन में तो हम बात नहीं कर सकते। मोमिनून को इजाजत दी जा रही है कि वो अजवाज और लौंडियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करें, और सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन हो रहा है विदाउट कंसेंट। इट इज ऑब्वियस, इट इज ऑब्वियस कि जिसके भाई बाप बेटे को मारा गया वो कंसेंट से तो कभी क्या कहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप कायम नहीं करेगी, उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट वाली जो लैंग्वेज लोग सुनते हैं उसको उधर कंफ्यूज ना करें, उस जगह पर ना मिलाएं। कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक मुकातबत से है, मुकातबत अपने अंदर एक इंतहाई कभी अमल है। गुलामी कभी अमल है, लॉन्डी रखना कभी अमल है, लेकिन मुकातबत अपने अंदर एक कभी अमल है, क्योंकि वो आपको प्रोलॉन्ग करता है, आपकी की कीमत आपने अदा करनी है अपनी। और दूसरा ये कि पुराने गुलामों और लॉन्डियों को रिप्लेस करने के लिए ये एक मैकेनिज्म है, परपेचुएट करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन के लिए एक मैकेनिज्म है। प्लस आपने वो थोड़ी सी काबिल एतराज किस्म की गुफ्तगू है प्रोस्टिट्यूशन के बारे में, वो भी आपने देख ली कि कैसे हुई हुई है। और ये कहना कि जी कुरान ने हराम करार दिया है, कोई आयत ऐसी नहीं जो आपको ये बताए कि इन्नमा हर्रम अलैकुम अबूदियतुन औ मा मलकत अयमानुहुम, ऐसी कोई आयत नहीं है।
نہ یہ بتایا گیا ہے کہ غلامی میں کوئی ملوث پایا جائے، آئندہ آنے والی صدیوں میں لانڈی رکھنے کے عمل میں کوئی ملوث پایا جائے، اس کے لیے سزا کو تجویز یا تعزیرات کو بیان کی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ معاملات ہیں، تو ان پر غور و فکر کریں. آئی ہوپ کہ آپ جیسا ذہین آدمی جو ہے وہ کسی مثبت نتیجے پہ ہی پہنچے گا. میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی ادھر کہ ہماری جب کانورسیشن شروع ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کل کے زمانے میں اگر ایک عورت ایک کانٹریکٹ کر لے ایک مرد کے ساتھ، ایک پروسٹیٹیوٹ ہو، تو وہ یہ بہتر نہیں کہ وہ ایک مرد کے ساتھ مونوگمسلی رہے گی بجائے پروسٹیٹیوشن کرنے کے لیے. کانٹریکٹ دیٹ از ناٹ اسلامک سلیوری. یہ جو لانڈیوں کا رواج تھا یہ بالکل وہ چیز نہیں ہے اسلامک آئیڈیا آف سلیوری. اگر عورت کانٹریکٹ کر لے، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا تھا، عورتوں کو بیچا جاتا تھا وداؤٹ کانٹریکٹ. وہ بعد میں کانٹریکٹ ہوتا تھا آزادی کا. اگر کانٹریکٹ جیسے انہوں نے بھی سبسٹیشن نے کلیئر کیا ہے، وہ نکاح کا ہوتا تھا کہ آپ ایک حق مہر دیتے تھے تو آپ کے حقوق مقرر ہوتے تھے، پھر شادی ہوتی تھی. وہ سورۃ النساء کی، اس میں شادی شدہ عورتوں کو کہا ہوا ہے آپ کہ وہ آپ کا ان پہ حق ہے، شادی شدہ ہوں لیکن آپ کے ملک کی امانت کو ہوں، رائٹ ہینڈ پوزیشن ہو، تو آپ ان سے بھی سیکس کر سکتے ہیں. بے شک شادی شدہ ہوں، آپ کا مورل حق ہے ان سے سیکس کرنے کا. یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے. اٹس سورۃ النساء 24 آیت ہے سورۃ النساء کی 4:24. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کہا ہوا ہے کہ آپ کے لیے جائز ہیں میریڈ ویمن جو آپ کی ملکی امانت وہ ہے، ملکی یمین ہے. دیکھیے اب یہ مومو نے جو باتیں کی ہیں ان پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سورس آف کنفیوژن کانٹریکٹ کے بارے میں کیوں آتا ہے، کیونکہ کچھ علماء مکاتبت کی بات کرتے کرتے کانٹریکٹ کا لفظ ہمارے مومن بہن بھائیوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ پھر اس کانٹریکٹ کا کچھ اور مطلب سمجھنے لگتے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات، اب میں آپ کو ایک میوچول کانٹرڈکشن جو کہ دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ٹو ہائی لائٹ. آئی ایم سوری کہ یہ پرولونگ ہو رہی ہے ڈسکشن، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جب یہ بات کرتے ہیں اس کی کہ آپ نے سنا ہوگا بہت سارا کہ یہ تو صرف جنگ کے معاملات میں تھا، یہ تو صرف جنگوں کے معاملات میں لونڈیوں کا عمل دخل تھا. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ظاہری بات ہے کہ جو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں ریلیجن کو، وہ مثال دیتے ہیں ماریا قبطیہ کی کہ بھئی جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو مقوق اس نے تحفے کے طور پر دی تھی لونڈی. وہ اس طرف بات، وہ بھی بات درست ہے. تاریخ جو بھی تاریخی کتابیں ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ بھی بات درست ہے. وہ بھی وہاں سے بھی بات غلط ثابت ہوتی ہے کہ صرف جنگوں تک نہیں تھی یہ ریسٹرکٹڈ. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر خاص طور پر میں نے تو جنگوں کے ہی کانٹیکسٹ میں بات کی جس میں مومنین خود کہتے ہیں کہ یہ جنگوں تک ریسٹرکٹڈ تھا لانڈی کا انسٹیٹیوشن، اسی میں تو میں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ اسی صورت میں تو کنسینٹ از امپاسبل. اسی صورت میں تو لیک آف کنسینٹ از نو کانٹریکٹ. یعنی جس کے بھائی باپ بیٹے کو مارا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہی ہے لانڈی. ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. اچھا، یہی اگر وہ یہ مومنین یہ آپ کو کہیں کہ یہ تو صرف جنگوں تک محدود ہے، اول تو یہ ہسٹوریکلی بات غلط ہے، لیکن اگر آپ فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہ مان لیں تو جنگوں کے ہی کانٹیکسٹ میں تو بڑی پرابلم کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ جنگوں کے ہی کانٹیکسٹ میں تو انایمبیگوسلی اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ وہ جو لانڈی جس کے بھائی باپ بیٹے کو مارا گیا وہ آپ کے ساتھ کنسینسولی ریلیشن شپ میں آنے کا کانٹریکٹ کرے گی. ذرا اس پر سوچ کے دیکھیں. تو اتنی سی بات. تو زین العابدین آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ابھی 30 سیکنڈ تک یا تو میں دیں ان کو لمبا ٹائم دیں، لمبا جتنا مرضی 4-5 منٹ دیں، 10 منٹ دیں، جتنا مرضی ٹائم لیں، جتنا مرضی بولیے. تو میں اول تو یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے کبھی کسی قاری صاحب نے بھی اس طرح جو ہے یا کسی کے ساتھ میں نے کبھی اس طرح اسٹڈی نہیں کیا قرآن شریف کو جس طرح میں یہاں پہ آ کے پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر جو ہے ابھی زیادہ تر میں اپنے ساتھ پڑھتا ہوں، تو یہ میرے لیے ایک پریویلیج ہے کہ سبسٹینشیا سر کے ساتھ جو ہے کیونکہ ان کے پاس نالج بہت ہے تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہی سورہ نور کی آیات ہم دوبارہ اٹھائیں گے 33 نمبر،
تو اس میں یہ کہا گیا ہے، بے ادبی معاف، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب شروع میں کہا گیا کہ یعنی جو تم لوگوں میں سے نکاح کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس طرح کی کچھ بات ہے. تو وہ آیت جو ہے اٹ از ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا غلامان اینڈ غلامین، مطلب جو عورتیں ہیں اور جو مرد ہیں جو غلام ہیں. اور اس میں جب اینڈ میں کہا گیا ہے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو وہ میرے خیال میں اور میرا یقین ہے اس بات پر کہ وہ جو ہے ڈائریکٹڈ ہے اسی عورت کو جس کو مجبور کیا گیا ہے اس سیکشول ایکٹیویٹی کے لیے. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے بارے میں، کہ جنگ میں کس طرح، ظاہر سی بات ہے جب وہ وداؤٹ کنسینٹ ہوا اٹ از نو کانٹریکٹ، اور ظاہر سی بات ہے اٹ از ریپ. تو یس اٹ از ریپ. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ میری بڑی میسوجنسٹک سوچ ہو جائے گی اس بات سے جب میں یہ بات کہوں گا، لیکن میرے لیے مجھے یہی لگتا ہے کہ اٹ از اسٹل جسٹیفائڈ، کیونکہ دنیا کا مقصد جو ہے یعنی زندگی کا مقصد اٹ از ناٹ یہاں کی فلاح اور بہبود اور یہاں کی خوشحالی اور امن اور سب. زندگی کا مقصد ہی الگ ہے، جنت کا حصول یا اللہ کی رضا حاصل کرنا یا اس مقام تک پہنچنا جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کو دوسروں کے لیے جہنم بنا کے اگلی دنیا ہمیں جنت مل سکتی ہے. تو آپ کو پتا ہے جتنی سبسٹینشن نے آپ سے ڈسکشن کی ہے اس کے مطابق ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ اسلام میں پروسٹیٹیوشن کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن سے بات یہ ثابت ہے. شرط یہ ہے کہ بس لونڈیاں ہونی چاہیے جن کو آپ پروسٹیٹیوشن جن سے آپ کرائیں یا وہ کریں. لونڈی کی اگر اپنی مرضی ہے پروسٹیٹیوشن کرنے کی تو اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں آپ. اور اگر اس کی نہیں بھی ہے تو جو اس سے کراتا ہے اس کے لیے کوئی سزا قرآن میں پرسکرائب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا سسٹم ہے؟ آپ آج کے سسٹم سے اسے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. آج کے سسٹم میں کوئی کسی سے پروسٹیٹیوشن نہیں کرا سکتا، اور اگر کسی سے زبردستی کراتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ تو جرم ہے اور وہ اس دنیا کے تقریباً سبھی قوانین میں وہ پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، مگر اسلام کا قانون تو ایسا نہ ہوا نا. تو آپ جس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا وہ ڈیفینس کے قابل نہیں ہے. یہ آپ کا کوگنیٹو ڈسوننس ہے جو بول رہا ہے، اور آپ ابھی بھی اس چیز کو ڈیفینس کر رہے ہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ڈیفینڈ ہو نہیں سکتی. یہ ایک انڈیفینسیبل چیز ہے نا. صحیح ہے. تو اب اتنی زیادہ منطق کے دیکھیں، سچ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. سچ کے لیے ایک دو سے زیادہ منطقیں دینی بھی نہیں پڑتی، آپ کو پتہ ہے. صحیح ہے. تو یہ بات جھوٹ ہے جس کے لیے اتنے دلائل اور اتنی اگر مگر کرنی پڑ رہی ہے. اگر ایسا تو اگر ایسا، اگر مگر ایسا. تو اس سے تو بندے کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے ذی شعور آدمی کو کہ یار یہ بات جھوٹ ہے جس کو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. اور دیکھیں ہمیں اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی. ہم آپ کے سامنے 1000 مثالیں دے سکتے ہیں اور بڑے کمفرٹیبلی دے رہے ہیں. آپ کو ایک مثال بھی دینے میں مشکل ہو رہی ہے. ابھی تک آپ ایک بھی ایسی اگزامپل نہیں دے سکے، ایسی لاجک نہیں دے سکے جو کہ انتہائی لوہے کے چنے چبانے کے بعد آپ کو نہ دینی پڑ رہی ہے. اور ہم ادھر آرام سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہم ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جس کی ڈیفینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خود میں حقیقت ہے. اور آپ ایک ایسی بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو کہ آن گراؤنڈ ٹوٹلی غلط ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود سوچیں نا، نبی کریم کے زمانے میں مدینے کی گلیوں میں لونڈیاں پھرا کرتی تھی. حدیثیں ہیں جہاں پہ صحابہ نے یہ کہا ہوا ہے خود سائے ستہ میں کہ ہاں رسول اللہ کے وقت میں ہم لونڈیوں سے جو ہے وہ کرایا کرتے تھے، مطلب پروسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. پھر یہ کہا گیا کہ حضرت عمر نے پابندی لگائی تھی پروسٹیٹیوشن پہ. ٹھیک ہے، یہ مسلمان مانتے ہیں. غلامی پہ بھی یہی مشہور ہے کہ حضرت عمر نے پابندی لگائی تھی. تو کیا نبی نے نہیں جب پابندی لگائی تھی اور عمر نے لگا دی، تو عمر نبی تھا یا حضرت محمد نبی تھے؟ شریعت اللہ کی حضرت محمد پہ اتری تھی یا عمر پہ اتری تھی؟ یہ بہت سی باتیں ہیں. مکاتبت کے مسئلے آپ کو پتا، روم میں بھی مکاتبت کا یہی اصول تھا. سب جگہ پہ یہی مکاتبت کا اصول تھا. جب لونڈی بوڑھی ہو جاتی تھی نا، تھوڑی جب جوان ہوتی تھی تو خود اس سے پیسے کماتے تھے. جب وہ تھوڑی بوڑھی ہو جاتی تھی تو اسے کہتے تھے، ظاہری بات ہے کہ براتھل پہ لوگ آتے تھے جو آپ کے، تو آپ اسے کہتے تھے کہ آپ ایسے، وہ تو پھر جوان لڑکیوں کے چکر میں آتے تھے.
پھر بوڑھی کو آپ چھوڑ دیتے تھے، وہ چاہے کسی اور طرح سے کمائے، چاہے وہ پراسٹیٹیوشن کر کے کمائے. تو یہ اسلام میں بھی ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ رہا ہے. اور اسلام کا مسئلہ یہ نہیں ہے. پھر کچھ لوگ اسے ٹریویلائز کرتے ہیں کہ وہ جی سب جگہ ہی تھا تو اسلام میں بھی تھا تو کیا برائی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی پھر اسلام ان باقی سسٹم سے اچھا کیسے ہوا جن میں یہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے اگر انسان کو، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ خدا نے آدم کو سجدہ کرایا تھا. خدا جتنی بھی باتیں قرآن میں کرتا ہے انسانوں کی برابری کی، اور اسپیسیفکلی مردوں کے بارے میں ہے، وہ عورتوں کے بارے میں نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عورت کو جو درجہ دیا گیا وہ ایک سب ہیومن کا دیا گیا، بلکہ بہت سے درجات میں سب ہیومن کا بھی نہیں ہے. چوتھی بات، آپ کے سامنے میں نے 6 سال کے بچے کی مثال رکھی تھی. میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، آپ افغانستان چلے جائیے گا، آپ پختون ہیں، بلکہ کسی کو فون کر کے پوچھ لیجیے گا کہ طالبان کی شریعت کیا کہتی ہے. ایک 10 سال کے بچے کی گواہی کیا اس کی دادی اور اس کی ماں اور اس کی نانی اور اس کی خالہ، وہ سب جو 30 40 سے 70 سال کی ہیں، ان سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تو اکیلی جا کے اسلامی عدالت میں، آج کی افغانستان کی اسلامی عدالت میں اکیلی گواہی نہیں دے سکتی. سعودی عرب میں ایسا قانون موجود ہے جس کے اندر عورت عدالت میں گواہی نہیں دے سکتی، مگر ایک بچہ گواہی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے مسئلے ہیں جن کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اور لونڈی غلام کی تو بات ہی چھوڑ دیں. 1968 میں سعودی عرب میں غلامی ختم کی گئی اور لونڈیاں سعودی عرب میں ہوا کرتی تھی اور غلام ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ سب کچھ سعودی عرب میں ہوا کرتا تھا. آپ کو پتا کہ آج بھی دنیا میں کچھ اسلامی ملک ہیں، موریتانیہ جیسے، یہاں پہ انڈر دا ٹیبل غلامی ابھی بھی چل رہی ہے. 2016 یا 2006 یا 7 میں دنیا کا آخری ملک جس نے غلامی کو بین کیا تھا وہ موریتانیہ تھا. ٹھیک ہے، اور اس طرح افریقہ کے 1 2 اور اسلامی ملک تھے جہاں پہ کیا گیا تھا. اور ان ملکوں میں آج بھی لونڈیاں غلاموں کا چکر انڈر گراؤنڈ چلتا ہے. اور ان کا جواز یہ تھا کہ ہم غلامی کو کیوں ختم کریں، یہ تو اسلامی شریعت کا حصہ ہے. ڈاکٹر اسرار کے بیانات ہیں یوٹیوب پہ پڑے ہوئے، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ لونڈی غلام کا مسئلہ ابھی ختم ہو گیا، ہم جب دوبارہ اپنی طاقت میں آئیں گے تو پھر یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اور بہت سے ملا حضرات اور ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جہاد جب دوبارہ شروع ہوگا تو تب دوبارہ لونڈیاں اور غلام بننے شروع ہو جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں آج دوسری بھی فوجیں، جنگ عظیم دوم میں لونڈیاں اور غلام نہیں بنائے گئے اور سوسائٹی میں کوئی ڈسرپشن نہیں پیدا ہوئی. اسلام کا سب سے بڑا کیا ہے؟ ہاں جی، اگر ہم عورتوں کو چھوڑ دیں گے جنگ کے بعد، جن کے آدمی مر گئے ہوں گے، تو معاشرے میں بے راہ روی پھیلائیں گی. بھائی کیا بے راہ روی پھیلائیں گی؟ آدھا رشیا مر گیا، آدھا جرمنی مر گیا، آدھا یورپ مر گیا، مرد فارغ ہو گئے، سارے ختم ہو گئے، عورتیں تھی، کوئی بے راہ روی نہیں پھیلی. ٹھیک ہے، آج وہ معاشرے بالکل ٹھیک چل رہے ہیں اور ہمارے معاشروں سے بہت اچھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے اس طرح کی لق باتیں کرنا، اس طرح کی بے تکی باتیں کرنا، نان سینس باتیں کرنا، اگر کسی چیز کو ڈیفائنڈ کرنے کے لیے آپ کو نان سینس باتیں کرنی پڑ رہی ہیں جو آپ کی اپنی عقل نہیں مانتی، تو پھر آپ اس چیز کو مان کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو تو پھر اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے نا جس کی وجہ سے آپ کو اپنی عقل اور سمجھ اور منطق کا لیول گرانا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اگر کسی چیز کی وجہ سے اپنی عقل اور منطق کا لیول گرانا پڑے تو میں تو کبھی بھی اسے ڈیفینڈ کرنا پسند نہیں کروں گا. میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یار یہ کوئی اچھی چیز ہے. میں تو صاف کہوں گا کہ یار یہ فضول بات ہے، اس کو دفعہ ماریں، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی ذرا اپنے دماغ پہ تھوڑا غور کریں، زور دیں اور سوچیں کہ آپ کو اتنی جلیبیاں کیوں بنانی پڑ رہی ہے. جگہ سے آپ ڈینٹسٹ ہیں، آپ جو ہیں وہ جلیبیوں کی دکان کھول کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، تو پلیز تھوڑا سا اس پہ غور کریں، اور مطلب ایٹ لیسٹ اپنی ایک جو آپ نے اپنی اسٹڈی میں اور اپنی اس میں جو محنت کی ہوئی ہے، جس کے مطابق آپ نے بہت محنت کے بعد آپ کچھ بنے ہیں زندگی میں، ایٹ لیسٹ اس کی تو انسلٹ نہ کریں. ٹھیک ہے جی، چلیں، بہت شکریہ میری طرف سے. میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو یہ 33 آیت ہے سورۃ نور کی، اس میں آپ کو سبسٹینشن نے سمجھایا ہے کہ وہ جو اللہ جو رحم کرنے والا ہے، وہ obviously بات ہو رہی ہے مرد کی، لیکن آپ کہتے ہیں وہ عورت کی بات ہو رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی پہ زبردستی کی جاتی، اس کو ریپ کیا جاتا ہے، is there anything to forgive؟ عورت کا اس میں کیا قصور ہے جو اللہ کی forgiveness کی ضرورت ہے؟ مرد نے زبردستی کی، اس کو مجبور کیا ہے. آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک منطقی بات ہے کہ عورت کو اللہ کی forgiveness کی ضرورت ہے؟
یہ تو بالکل مجھے سمجھ نہیں آتی بات، جب صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ عورت کے ساتھ مجبوری ہوئی، اس پہ اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ دیکھیے جی بخشش کا سوال جو مجبور کر رہا ہے اس کے لیے اٹھتا ہے، جس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس کے لیے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ اس لائٹ میں صرف اس کو آپ انٹرپریٹ کریں، یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ بھی بخشش کا سوال جس نے مجبور کیا کسی کو اسی کے لیے اٹھے گا نا، یا جس کو مجبور کیا ہے اس کو بخشش کی کب کی احتیاج ضرورت ہے، اس پر ذرا غور کریں تو آپ بات کلیئر ہو سمپل جائے گی۔ لاجک۔ میں کچھ کہنا چاہوں گا مومن باجی، تو جو کر رہا ہے، جو مجبور کر رہا ہے وہ تو ہے ہی ظالم، لیکن جس پر کیا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو کیوں فرگیونیس کی یعنی ضرورت ہے؟ اگر کسی کو ریپ کیا ہے تو اس کو فرگیونیس کی ضرورت ہے اللہ کی؟ ری انفورسمنٹ اس کو دی جا رہی ہے، یعنی ری انفورسمنٹ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے فار گیونگ ہوں، مرسیفل ہوں، کس میری چیز سمجھ کے لیے؟ دیکھیے فور گیو کسی جرم کے یا گناہ کے کو کیا جاتا ہے نا، اس نے کیا جرم کیا یا گناہ کیا کہ اس کو فرگیونیس کی ضرورت ہے؟ غفور نہیں ہے، کا مطلب ہے نہیں، forgiving، forgiveness۔ بالکل اس نے کیا جرم کیا ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ اگر عورت اس کو نے کوئی ریپ کیا ہے جرم، تو اس کو forgiveness کی جی ضرورت ہے، عورت تو کو، آپ مرد کو نہیں ضرورت۔ مجھے یہ بتائیں، جب آپ کوئی، یعنی فار ایگزامپل آپ گھر سے باہر چلے جائیں اور آپ کے پاس پیسے ہو، جب آپ بچے تھے تو آپ دہی خریدنے چلے گئے تھے فار ایگزامپل، یعنی ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے اور ہم سے وہ پیسے کھو گئے، اور ہم اس ڈر سے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کیا کہیں گے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے، میرے بھائی کے ساتھ بھی، اور ہم اس ڈر سے وہ پیسے ڈھونڈنے کے پتہ نہیں گھر میں کیا معاملہ ہوگا، گھر والے کیا کہیں گے، کیونکہ گھر میں فائنینشیل سچویشن ہمیشہ چلتی رہتی تھی بہت سے لوگوں کی چلتی، تو ہم جب ہمارے گھر جاتے تھے تو ہمارے والدین ہمیں کیا کہتے تھے کہ بھائی اتنے کم پیسوں کے لیے تم، مطلب اتنی پریشانی تم نے اٹھا لی، مطلب وہ ہمیں وہ جتاتے تھے کہ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، مطلب تم نے کوئی غلطی نہیں کی کہ تم سے پیسے گم گئے تو آ جاتے، اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ دس از واٹ آئی ایم امپلائنگ، کہ یہاں پہ اللہ پاک جو ہے اسی طرح بات کر رہا ہے اسی عورت سے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کی مرضی کے خلاف اس کو قہبہ گری پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں میری یہ یہ انڈرسٹینڈ، ساری آیت جو ہے نہیں، اٹس ایڈریس ٹو دا مین، دیکھیے ساری آیت جو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس بات کو سمجھیں کہ وہ جو عورت، جو لونڈی اگر کہبہ گری اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہی ہے اس پر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، دو آیتوں کے اوپر ذرا اس کو سمجھیں، اس جی بات کو کہ اگر وہ اپنی مرضی سے پروسٹیٹیوشن کرنا چاہ رہی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو مجبور نہ کریں۔ اچھا، اینڈ اف سم ون coerces them، اس پر بات ہو جاتی نا کہ اگر کوئی ان کو کورس کر رہا ہے تو اس کو بھیانک سے بھیانک سزا دی جائے گی، اور جن کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ نہ سمجھیں کہ ان سے کوئی بری بات ہو گئی ہے، ایسے بات ہونی چاہیے تھی نا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ if someone coerces them، انہیں کورس دی جا رہا ہے تو اس کوئرجن کے بعد اللہ is certainly all forgiving۔ تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ جس نے کورس کیا اس کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے، یہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ یا تو یہ بات ہوتی نا کہ جس نے مجبور کیا ہے وہ، اس کے لیے تو عذاب عظیم اس کا انتظار کر رہا ہے، جس بیچارے کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ تو کسی کٹہرے میں کھڑا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی کٹہرے میں کھڑا ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ وہ آل فارگیونگ ہے، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ یا تو یہ بات ہوتی کہ جس نے مجبور کیا ہے اس کو تو عذاب عظیم دیا جائے گا، اور جس کو مجبور کیا گیا ہے اس کے لیے تو اس کی تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے تو معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بات ہونی چاہیے تھی، اس کے لیے معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آل فارگیونگ کہنا ایک لاجیکلی انکنسسٹنٹ بات ہے کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ایز اف کہ اس کا کوئی کیس چل رہا ہے، ایز اف کہ اس کا کوئی کیس چل رہا ہے۔ یہ ہوتا کہ جی یہ تو کوئی معافی، یعنی قابل معافی بات ہی اس طریقے سے کوشچن ہی نہیں ہے کہ جس پر معافی مانگی جائے، ایسے بات۔ آپ نے جو بچے کی مثال دی وہ یہی مثال دی نا، ایسا نہیں کہ آپ کیونکہ ماں باپ کوئی دریا دلی دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھو ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، ماں باپ یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بات تھی نہیں جس کے لیے معافی تمہیں چاہیے تھی، یہ بات کر رہے ہیں ماں باپ کلیئر۔ آپ اپنی مثال پہ غور کریں، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ایز اف کہ یہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کے لیے معافی چاہیے تھی۔
بلکہ اس اس کو سے غور تو کریں۔ یہ کانسیپٹ بنتا ہے کہ وہ اللہ میاں کہتا ہے کہ اگر کوئی مجبور بھی کر رہا ہے تو اللہ میاں غفور الرحیم ہے، مطلب مجبور جو کر رہا ہے اس کے لیے بھی غفور الرحیم ہے، جی جی، all forgiving، all اور forgiving۔ forgiving۔ اور میں کہوں گی یہ آیت کس کو ایڈریسڈ ہے؟ کیا یہ لونڈیوں کو ایڈریسڈ ہے کہ او لونڈیو تم دیر نہ ہو، آپ کو کمفرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اللہ؟ ساری آیت جو ہے یہ ایڈریسڈ لونڈی کیپر پہ ہے کہ اس پہ اگر کوئی آپ کو اچھائی نظر آئے لونڈیوں میں تو ان کو بے شک ان کی مکاتبت کر لو، نہیں اگر ان کو مومو باجی، مجبور نہ کرو، اگر مجبور کرو گے تو اللہ فرگیو کرنے والا ہے۔ یہ کیا جا کے جو لونڈی کا اونر ہے جا کے وہ اس کو کہے گا او اللہ نے کہا تھا تمہارا قصور نہیں ہے، مت فکر نہ کرو؟ یہ ساری آیت جو ہے ایڈریس ٹو دا لونڈی اونر کہ یہ نہ کرو، یہ کرو، اس طرح اگر تمہیں اچھی لگتی ہے تو اگر اس میں کوئی اچھائی نظر آ رہی ہے، کمپلیٹلی سبجیکٹو، اگر اچھائی نظر آ رہی ہے تو اس کو مکاتبت کر لو، اگر اچھائی نہیں نظر آ رہی تو مرضی تمہاری نہ کرو، اگر تھوڑی سی بد اخلاق ہے لونڈیوں یا سے تو بدصورت ایڈریس ہی نہ نہیں کرو۔ کر رہا اللہ میاں اس میں، اس ہاں آیت ہاں، میں مومو۔ یہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایڈریس لونڈیوں کو ہے؟ بالکل ایسے ہرگز نہیں ہے، تو غور کریں بات پہ۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پوزیشن میں جو ہیں وہ اگر مکاتبت سیکھ کریں تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو اگر تم ان میں کوئی خیر سمجھتے ہو۔ یہ کس سے بات ہو رہی؟ یہ دوبارہ فیصلہ اوپن کریں، ہاں جی دوبارہ اوپن پڑھی، کریں۔ ہاں دوبارہ کریں اوپن، ہاں، یہ مطلب یہ سب ایسی ایک دم چینج کیسے ہو گیا؟ نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لونڈی کو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تم مکاتبت چاہتی ہو تو مکاتبت سیکھ کرو اور اپنے مالک میں جو خیر کا پہلو ہے تو اس کے ساتھ مکاتبت کر لو، یہ بات ہو رہی ہے؟ ذرا غور کریں۔ جی جی، میں یہ ایک کہہ دم رہا ہوں کہ ایڈریس ہی یہ چینج ہو جاتا ہے، جو نہیں، ایسی ایڈریس ہی بات جو ہے وہ چینج ایک دم آخر میں ایڈریس ہی چینج ہو گیا ہے۔ پوری ساری جو آیت ہے وہ ایڈریس ٹو ون پرسن ہے۔ جی جی، اینڈ لیٹ دوز who cannot find a match keep chaste till Allah give them independence by his grace۔ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ give them غلام کو، independence، give you independence نہیں ہے۔ اگر یہ کسی غلام کو ایڈریس کیا جاتا and let those who cannot find a match، یعنی جو ان کے مالکین ہیں، یہ آیت بھی جو سٹارٹ ہو رہی ہے یہ بھی جو ان کا مالکین ہے ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ and let those who cannot find a match keep chaste till Allah give them independence۔ ایسا نہیں کہ آپ کو انڈیپینڈنس دے دی جائے، لیکن آگے and such of your slaves، آپ کے slaves، such of your slaves، یہ slave کو کہا جا رہا ہے your slave، and such of your slaves as seek a writing write it for them فَقَاتِبُوهُمْ، کہ ان کے ساتھ کر لو کانٹریکٹ، write it for them if you are aware of aught of good in them، اگر آپ ان میں خیر کا پہلو in them پائیں۔ اس کا ایڈریسی لونڈی اور غلام کا مالک ہے، مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اگر آپ کے ذہن میں کسی اپولوجسٹ عالم نے پلانٹ کیا یہ کنفیوژن، ایکنالج دس، ریکگنائز دس کہ وہ آپ کو کیسے مینیپولیٹ کر رہا عالم، اور وہ کیا آپ کے ساتھ۔ میں یہ بالکل نہیں امپلائی کرنا چاہتا کہ یہ آپ کوئی ہمارے ساتھ ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ آنیسٹ ہیں اور آنیسٹ انویسٹیگیشن کے سفر میں یعنی کہ مصروف ہیں، گامزن ہیں، مگر یہ اگر کنفیوژن کریٹ کیا ہے تو کسی اپولوجسٹ عالم نے آپ کے ذہن میں کنفیوژن کریٹ کیا ہے کہ اس کا ایڈریسی جو ہے، مخاطب جو ہے وہ شاید غلام ہے، نہیں، اس کا ایڈریسی غلام کا مالک ہے۔ اٹ از ویری کلیئر۔ وَآتُوهُم، ان کو دو، ہاں، ہر جگہ دیم وَلَا وَآتُوهُم تَكْرَهُوا مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، جو تمہیں مال آتاکم۔ دیا ان کو، یعنی وہ لونڈی کو کہا جا رہا ہے کہ جو مال تمہیں دیا گیا اپنے مالک کو دو، یہ بات ہو رہی ہے۔ مطلب جسٹ یہ دیکھیں مطلب he has given you، یہ آپ سے بات کر رہا ہے جس وَلَا جو لونڈی کو، تَكْرِهُ، فورس نہ کرو۔ لونڈی کو کہا جا رہا ہے فورس نہ کرو اپنے مالک پہ، کس کو کہا؟ یعنی ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو کرے۔ میرا بالکل تصدیق کرنا یا مذاق اڑانا مطلب نہیں، بٹ دس از کومیکل، ٹھیک ہے، کہ وہ فتیاتکم، آپ کی لونڈیاں، ہاں علل بغا، ان کو اس پر پروسٹیوشن پر زور نہ، زبردستی نہ کرو۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ چاہیں چیسٹ رہنا، تحسنا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہی ساری بات ہے، اس پر آپ غور کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا، اتنا مشکل تو ہے کوئی نہیں۔